ہائی فرینزک آئے آپ کو پتہ ہے میرا نام صوفی سلمان ہاشمی ہے. میں پوری دنیا کے اندر کام کرتا ہوں, اور جو ابھی میں آپ کے لیے فراڈ لے کے آیا ہوں وہ اپنی نوعیت کا ایک بہت بڑا فراڈ ہے جو کہ پاکستان کے اندر ہوا ہے, جس کی میں آپ کو ہسٹری, پیور ہسٹری دینے لگا ہوں. اس وقت کسی نے بھی اس فراڈ کو ایکسپلین نہیں کیا کہ اس فراڈ کی جو ریپل افیکٹ ہے وہ کتنا بڑا گیا ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے میری اسپیشلائزیشن ہے فورینزک اکاؤنٹنگ میں فراڈ اسپیشلسٹ ہوں پاکستان کے اندر. میں انڈیپینڈنٹلی کام کر رہا ہوں, سو آئی ایم ناٹ کنسرنڈ ود اینی تھنگ ایلس. ہم لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اور ایجوکیشنل پرپز کے لیے یہ فراڈ ایکسپلین کرنے لگے. تو آج میرے ساتھ ایک بہت بڑی شخصیت ہے جو وار وکٹم ہے اس پوری ایپیسوڈ کے اندر. سر اپنا پورا نام پلیز. میرا نام جی اکبر اعظم مغل, میں بائی برتھ کویت ہوں, اور کویت عراق وار فیکٹریز کو کیس کو میں ریپریزنٹیٹیو بھی ہوں ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس میں, سپریم کورٹ آف پاکستان, اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن, اوورسیز پاکستانی منسٹری, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو راولپنڈی اسلام آباد, FIA میں. مطلب انہوں نے یہ اپنا جو مدعا ہے یہ پاکستان کی ہائیسٹ کورٹ سپریم کورٹ میں بھی ایکسپلین کیا ہے. انفارچونیٹلی یہ ابھی تک آنسر نہیں ہوا. ایم آئی رائٹ سر؟ ٹھیک ہے, انہوں نے جتنی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے, جتنے بھی فورمز ہیں اس کے اوپر گئے ہیں ایز اے وار وکٹم آف کویت اینڈ عراق, انہوں نے ایکسپلین کیا کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے. تو اس کو ابھی تک ہماری جتنے بھی ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں انہوں نے ایکسپلین نہیں کیا. ایک تو سر میں بڑا مشکور ہوں کہ آج آپ آئے ہیں, آپ نے ایکسپلین کیا. پہلے مجھے ہسٹری بتائیں کہ یہ کویت کی کیا ہسٹری ہے, اور یہاں جو پاکستانی رہ رہے تھے وہ کتنے عرصے سے رہ رہے تھے. میرے والد صاحب 1952 میں, میرے والد صاحب, میرے تایا ابو, ہماری فیملی کے کافی ممبرس جو تھے, میرے ننیال والے بھی, میرے ماموں, یہ سارے 1952, 53, 54 میں کویت چلے گئے تھے. تب کویت پہ رول تھا برٹش گورنمنٹ کا, اور برٹش جو تھے وہ مطلب برٹش امپائر جو تھی کنٹرول کر رہی تھی. کویت آزاد ہوئے 1962 میں برٹش امپائر سے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے 1962 سے پہلے بھی پاکستان وہاں پہ انڈین روپیز جو تھے وہ ایز اے کرنسی وہاں پہ یوز ہوتے تھے. ٹھیک ہے, اور 1962 کے بعد پھر کویت معرض وجود میں آیا, وہاں پہ ایڈمنسٹریشن کویتیز کی ہوئی, پھر کویت بلڈ ہونا شروع ہوا. اچھا سر یہ بتائیں کہ یہ جو وار تھی یہ کس سال میں ہوئی, اور اس کا کیا, کیونکہ نئے بچے ہیں ان کو نہیں پتہ ہسٹری کا. یہ بیسکلی تو جب ایران اور عراق کی وار شروع ہوئی ہے تب 1987 میں ایران اور عراق وار بند ہوئی, تو کویتیز جو تھے وہ سپورٹ کر رہے تھے عراق کو ویپنس اور ایمونیشنز وغیرہ اور میڈیسنس میں اور خوراک میں, یہ کویتی سپورٹ کرتے تھے. لیکن کویت کے ساتھ عراق کا ایگریمنٹ یہ تھا کہ آپ جو بھی ہو آپ سروائیو کریں میرے ساتھ مل کے, اور جو آپ کے جو اماؤنٹس ہوں گے, جو آپ کا پیسہ ہوگا, جو یعنی آپ جو خرچ کریں گے وہ آپ عراق کے جو کنویں یا تیل والے وہاں سے آپ تیل لیں گے, اور وہ اوپک میں بیچ کے اپنے ایکسپینڈیچرس جو ہیں جو آپ مجھ پہ خرچ کریں گے وہ پورے آپ نے کرنے ہیں. لیکن جب یہ ایران عراق وار بند ہوئی تو 1988 میں کویتی ایڈمنسٹریشن نے عراق سے 800 بلین دینار کا مطالبہ کیا, کویتی دینار, 800 بلین کویتی دینار کا مطالبہ شروع کر دیا کہ ہمارے اتنے خرچے ہوں گے تو آپ ہمیں پیسے واپس دو. صدام حسین کو کہا گیا. لیکن صدام حسین نے کویتی ایڈمنسٹریشن کو یہ رپلائی کیا کہ آپ کو ایک آپشن دیا گیا تھا کہ آپ کو اس عراق سے تیل لیتے, ہم چونکہ ہم تو جنگ میں بزی تھے ایران کے ساتھ, تو آپ وہ آئل لے کے اوپک میں سیل کر کے اپنے بھی اخراجات پورے کرتے اور ہمارے اوپر جو خرچ کر رہے تھے وہ بھی ایکسپینڈیچرس کلیئر کر لیتے. لیکن آپ کا مطالبہ بالکل بیجا ہے. اچھا یہ اس بات کے اوپر عراق کی وار ہوئی ہے. جی, عراق میں اسی بیس پہ کویت پہ قبضہ کیا تھا, کیونکہ کویتی امیر شیخ جابر احمد السالم الصباح 1989 میں جب ان کا کویت عراق کا ٹور ہوا تو انہوں نے صدام حسین ایڈمنسٹریشن سے باقاعدہ ایک بل دیا, جیسے ہوٹلوں میں بل ہوتا ہے, جیسے ہم گروسری خریدتے ہیں تو وہ بل ایک ہوتا ہے, وہ بل کی صورت میں ان کو بل ایک دیا گیا صدام حسین کو کہ یہ بل ہمارا 800 بلین دینار جو خرچ ہوا ہے وہ آپ ہمیں کلیئر کرو. ان کے جب کویت کا امیر جو ہے شیخ جابر احمد السالم الصباح, اب تو فوت ہو چکے ہیں, وہ جب وہ کویت واپس آئے تو ان کے آنے کے چند دن بعد ہم نے کویتی اخبارات میں پڑھا کہ عراق نے مطالبہ کر دیا کہ کویت جو ہے وہ عراق کا حصہ ہے, اور اس ایریے تک یعنی فرسٹ آف آل جو عراقی بارڈر کو ایریا لگتا تھا کویت کا, اس کا نام تھا الجہرہ. اس نے کہا کہ الجہرہ جو ہے وہ میرا ہے. 2-3 دن گزرے, اس نے کہا اس سے تھوڑا سا آگے ایک ایریا آ جاتا اس کا نام ہے سلیبیا. اس نے کہا سلیبیا تک عراق
کویت کا حصہ جو ہے وہ عراق کا حصہ ہے, وہ کویت حکومت کا نہیں ہے. اس کے چند دن گزرے تو انہوں نے کہا کہ جی کویت پورا ہی میرا ہے, میں کویت میں ہوں. اس سے ان کا جھگڑا آپس میں ہوا, اور 2 اگست 1990 رات کو تقریباً 2:30 بجے, جب 2 اگست 1990 شروع ہوتا دن, رات کو 2:30 بجے عراق نے اپنے 28,000 پیراشوٹرز جو ہیں وہ کویت کی حدود میں, کویت کے علاقے میں کویت کی پاپولیشن کتنی تھی سر؟ 28 لاکھ پاپولیشن تھی. 28 لاکھ 28 لاکھ پورے پاکستانی, انڈین, بنگلہ دیشی, ایجپشن, فلسطینی, لبنانی. اور دیکھیں یہ کویت کے ساتھ بہت بڑا انسیڈنٹ ہوا کہ کویت عراق وار سے 2 دن پہلے یاسر عرفات کو, جو PLO کے جو ایڈمنسٹریشن تھی, یاسر عرفات کو 2 بلین دینار کا چیک دیا گیا تھا, اور اسی یاسر عرفات نے عراق کے اس اقدام کو خوشائند قرار دیا تھا کہ عراق نے بالکل ٹھیک کیا, کویت عراق کا حصہ ہے. اچھا جی, سوڈان, عراق اور یمن, یہ 3 ملک تھے جنہوں نے کویت کی مخالفت کی, اور یہ بہت بڑا انسیڈنٹ تھا. اچھا پاکستانیوں کو تو وہاں پہ سمجھتے کوئی کچھ نہیں تھا. پاکستانیوں کو تو پرائرٹیز ملی ہے جب جنگ میں انہوں نے دیکھا کہ پاکستانی کویت کے ساتھ کیسے شانہ بشانہ چلے. اس وقت کے وزیر اعظم جو تھے غلام مصطفیٰ جدوئی صاحب تھے, کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آف پاکستان تھے, اور بے نظیر محترمہ بے نظیر صاحبہ نے کویت کے عراق کا کویت پہ حملے کو خوشائنی قرار دیا تھا. انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے, یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے, ہمیں اس میں انٹرپینڈ نہیں کرنا چاہیے. اور 1990s میں بے نظیر کی محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت ختم کرنے میں یہ بھی ایک قدم تھا جو بے نظیر صاحبہ نے کہا تھا کہ ہم لوگوں کا اس میں بالکل ہم انٹرپینڈ نہیں کریں گے, جو کویت پہ قبضہ ہوا ہے عراق کا وہ بالکل ٹھیک ہوا. اچھا سر, ایک تو یہ بتائیں کہ جو ادھر پاکستانی تھے کل کتنی فیملیز تھیں؟ تقریباً جی 82,000 82,700. تو وہ مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا سا تھا تو وہ ٹوٹا کریسیڈا گاڑی آتی تھی لمبی سی ایک نا کویت سے, وہ جس کے گھر میں کھڑی ہوتی تھی وہ کہتے تھے یہ لوگ کویت سے واپس آئے. ہم جی بہت خوشحال تھے وہاں پہ, ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا, اندازہ بھی نہیں تھا. تو نیشنلٹیاں نہیں تھیں آپ کی؟ نہیں, کویتی گورنمنٹ جو ہے نیشنلٹیز نہیں تھی. وہ کیا اقامے دیتی؟ ہاں, اقامے دیتے 2-2 سال کے. ہاں جی, 2-2 سال کے, 3-3 سال کے, 5-5 سال کے اقامے ہوتے تھے. لیکن وہ ڈفرینسز یہ تھے, جو کویت برتھ تھے دے ہیو رائٹس از ایکول ٹو کویتیز. یعنی ہمارے لیے تعلیم اچھی جگہ پہ تھی, ہمیں ڈرائیونگ لائسنس بڑے ایزی مل جاتے تھے, ہم بزنس اپنا کرنا چاہتے تھے تو ہمیں بہت زیادہ فیسلٹیز تھی, قرضہ مل جاتا تھا بینک سے, گاڑی لون پہ مل جاتی تھی, یعنی ایزی تھا ہمارے لیے سب کچھ. اچھا اچھا, جو وہاں پہ برتھ تھی. اچھا جب آپ لوگ واپس آئے تو آپ لوگوں کو جو آپ کی جائیداد تھی, ادھر گھر لیے تھے, بزنس لیے تھے, ان کا کیا بنا؟ وہاں پہ صاحب A to Z سارا رینٹ آؤٹ تھا, لیکن وہ ہمیں جو وہاں پہ ہم چھوڑ کے جب کویتی عراقی جو ہیں کویت میں ان ہوئے ہیں, تو پہلے تو اسٹارٹ میں تو انہوں نے کہا جی پاکستانی ہمارے بھائی ہیں, لیکن جیسے ہی پاکستانی حکومت نے 5,000 پاکستانی ٹروپس جو تھے وہ مکہ اور مدینہ کی حفاظت کے لیے بھیجے, تو عراقی جو ہیں انہوں نے ایک بڑی گندی حرکت شروع کر دی. انہوں نے عراقیز نے پاکستانی جو جوان لڑکے تھے 20, 21, 22 سال کی ایج کے, ان کو اٹھاتے تھے اور ان کا بلڈ پورا لے لیتے تھے, اور ان کی ڈیڈ باڈیز جو تھی سڑک پہ پھینک دیتے تھے. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. ہاں جی, عراقی کر رہے تھے. اچھا اچھا جی, یہ پھر پاکستانی کے خلاف ہو گئے تھے. ہاں بالکل. تو سر ابھی آپ کا گورنمنٹ کے ساتھ اس میں جو آپ لوگ واپس آئے لوٹ کے, کیا کویت نے کوئی کمپنسیشنز دی لوگوں؟ جی, یہ 1992 میں جب کویت دوبارہ اپنے اقتدار میں آیا, 1991 میں ہمارا قبضہ وہاں سے عراق کا ختم ہو گیا تھا کویت سے. کیونکہ امریکہ آ گیا تھا. ہاں جی, امریکنز آ گئے تھے. امریکہ آ گیا. نہیں, امریکنز اکیلے نہیں تھی, یہ بھی ایک نا فضول قسم کی یہاں پہ یہ ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا گیا ہے کہ جی امریکنز نہیں, امریکنز کے ساتھ کویتی بھی تھے, پاکستانی ٹروپس بھی تھے, ایجپشن بھی تھے, سعودی آرمیز تھیں, پوری نیٹو فورس, پوری نیٹو فورسز تھیں. بالکل یہ ایک ہوا سا بنایا گیا, ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا گیا امریکہ کے خلاف. اور پھر صدام بھاگ گیا. ہاں, صدام وہاں سے بھاگا, اور صدام کو پہلے امریکنز منتیں ترلے کرتے رہے کہ یار چھوڑ دو, تمہارا قبضہ ناجائز ہے, تم غلط کر رہے ہیں. لیکن صدام ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ پھر جب کویت پہ عراق پہ اٹیک ہوا ہے تو اس میں کویتی فورسز تھی. یہ بالکل غلط بیانی کرتے ہیں لوگ. میں تو بالکل جی اس کا حصہ رہا ہوں, مجھے تو پتہ ہے نا سارا کویت, ہم نے تو میں تو برتھ کویت کی. سر ابھی آپ کی گورنمنٹ آف پاکستان اور پورے ورلڈ سے
کیا ریکویسٹ ہے کہ what do you want؟ ریکویسٹ صوفی صاحب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب 91 میں قبضہ ختم ہوا تو ہم کویت گئے ہیں واپس، تو وہاں پہ جہاں پہ ہمارے کاروبار تھے وہ کچھ نہیں تھا، بالکل گراؤنڈ خالی تھی، ورک شاپس میں سامان نہیں تھا، ٹائرس نہیں تھے، لوٹ لیا ہوا تھا انہوں نے سب کچھ. یہ کوئی اس نے نہیں تھا لوٹا، یہ عراقی لوٹ کے لے کے گئے تھے. جی ہمارے ہوتے ہوئے وہاں پہ لوٹنا شروع ہو گیا تھا، انہوں نے کر دیا تھا ٹویوٹا کمپنی کو، امریکن جو تھی آٹو موبائلس تھی ان کو، مرسیڈیز کو، BMW کو، رولز رائس تک کچھ نہیں تھے چھوڑ دے. وہ گاڑیاں اٹھا کے، نئی گاڑیاں بالکل ٹرکوں میں لوڈ کر کے لے گئے ہوئے تھے عراقی سے. جب ہم واپس گئے تو ہمیں کچھ نہیں ملا. پھر ہم نے وہاں پہ ہلکا ملکا وہ ہم نے پروٹیسٹ کیا. سب کمیونٹیز تھی، پاکستانی، انڈین، بنگالی، جتنے بھی تھے وہاں پہ اپنے بزنس کرتے تھے. انہوں نے جب پروٹیسٹ کیا تو پھر کوئٹی گورنمنٹ نے امریکن گورنمنٹ کو کہا کہ ان کا کچھ کریں، یہ جو نقصانات ہوئے یہ کون دے گا. ظاہر ہے کوئٹ تو دوبارہ ایک بلڈ ہو رہا تھا. تو پھر یونائٹڈ نیشن میں یہ کیس کیا. یونائٹڈ نیشن نے پھر ایک ادارہ قائم کیا. تبھی یہ پہلی دفعہ ادارہ قائم ہوا تھا، یونائٹڈ نیشن کمپنسیشن کمیشن، جو وار افیکٹس کو، ارتھ کوئک افیکٹس کو، یعنی دنیا میں جتنے بھی معاملات ہوں گے یہ وہاں پہ طے ہوا تھا. ایک باقاعدہ بل پاس ہوا تھا یونائٹڈ نیشن میں کہ ہم وہ ان کو کمپنسیٹ کریں گے کسی نہ کسی ذرائع سے، بے شک فنڈس کٹے گئے. تو آپ کا جو یہ جو فنڈ ہے پورا یہ کوئی آیا پاکستان کو؟ ہاں جی بالکل جی. یہ یونائٹڈ نیشن نے جو فنڈ کریٹ کیے تھے تو عراق کے ساتھ معاملات یہ طے ہوئے تھے. ان دنوں میں عراق میں بھی ایشو بنا ہوا تھا بایولوجیکل ویپنس. تو انہوں نے کہا کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن. جی بالکل جی. یہ آپ کو تو زیادہ پتہ ہوگا، آپ تو ہسٹری جانتے ہیں. اور ان کا بلڈ پورا لے لیتے تھے اور ان کی ڈیڈ باڈیز جو تھی سڑک پہ پھینک دیتے تھے. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جی. ہاں جی عراقی کر رہے تھے. اچھا اچھا جی. یہ پھر پاکستان کے خلاف ہو گئے تھے. ہاں بالکل. تو سر ابھی آپ کا گورنمنٹ کے ساتھ اس میں جو آپ لوگ واپس آئے لوٹ کے، کیا کویت نے کوئی کمپنسیشن دی لوگوں؟ جی یہ 1992 میں جب کویت دوبارہ اپنے اقتدار میں آیا، 1991 میں ہمارا قبضہ وہاں سے عراق کا ختم ہو گیا تھا کویت سے. کیونکہ امریکہ آ گیا تھا. ہاں جی امریکنز آ گئے تھے. امریکہ آ گیا. نہیں امریکنز اکیلے نہیں تھی، یہ بھی ایک نا فضول قسم کی یہاں پہ یہ ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا گیا ہے کہ جی امریکنز نہیں، امریکنز کے ساتھ کویتی بھی تھے، پاکستانی ٹروپس بھی تھے، ایجپشن بھی تھے، سعودی آرمیز تھیں، پوری نیٹو فورس. ہاں بالکل نیٹو فورسز تھیں. بالکل یہ ایک ہوا سا بنایا گیا، ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا گیا امریکہ کے خلاف. اور پھر صدام بھاگ گیا. ہاں صدام وہاں سے بھاگا. اور صدام کو پہلے امریکنز منتیں ترلے کرتے رہے کہ یار چھوڑ دو، تمہارا قبضہ ناجائز ہے، تم غلط کر رہے ہیں. لیکن صدام ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ پھر جب کویت پہ عراق پہ اٹیک ہوا ہے تو اس میں کویتی فورسز تھی. یہ بالکل غلط بیانی کرتے ہیں لوگ. میں تو بالکل جی اس کا حصہ رہا ہوں، مجھے تو پتہ ہے نا سارا کویت. ہم نے تو میں تو برتھ کویت کی. تو سر ابھی آپ کی گورنمنٹ آف پاکستان اور پورے ورلڈ سے کیا ریکویسٹ ہے کہ what do you want؟ ریکویسٹ صوفی صاحب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب 91 میں قبضہ ختم ہوا تو ہم کویت گئے ہیں واپس. تو وہاں پہ جہاں پہ ہمارے کاروبار تھے وہ کچھ نہیں تھا، بالکل گراؤنڈ خالی تھی. ورک شاپس میں سامان نہیں تھا، ٹائرس نہیں تھے، لوٹ لیا ہوا تھا انہوں نے سب کچھ. یہ کوئی اس نے نہیں تھا لوٹا، یہ عراقی لوٹ کے لے کے گئے تھے. جی ہمارے ہوتے ہوئے وہاں پہ لوٹنا شروع ہو گیا تھا. انہوں نے کر دیا تھا ٹویوٹا کمپنی کو، امریکن جو تھی آٹو موبائلس تھی ان کو، مرسیڈیز کو، BMW کو، رولز رائس تک کچھ نہیں تھے چھوڑ دے. وہ گاڑیاں اٹھا کے، نئی گاڑیاں بالکل ٹرکوں میں لوڈ کر کے لے گئے ہوئے تھے عراقی سے. جب ہم واپس گئے تو ہمیں کچھ نہیں ملا. پھر ہم نے وہاں پہ ہلکا ملکا وہ ہم نے پروٹیسٹ کیا. سب کمیونٹیز تھی، پاکستانی، انڈین، بنگالی، جتنے بھی تھے وہاں پہ اپنے بزنس کرتے تھے. انہوں نے جب پروٹیسٹ کیا تو پھر کوئٹی گورنمنٹ نے امریکن گورنمنٹ کو کہا کہ ان کا کچھ کریں، یہ جو نقصانات ہوئے یہ کون دے گا. ظاہر ہے کوئٹ تو دوبارہ ایک بلڈ ہو رہا تھا. تو پھر یونائٹڈ نیشن میں یہ کیس کیا. یونائٹڈ نیشن نے پھر ایک ادارہ قائم کیا. تبھی یہ پہلی دفعہ ادارہ قائم ہوا تھا، یونائٹڈ نیشن کمپنسیشن کمیشن، جو وار افیکٹس کو، ارتھ کوئک افیکٹس کو، یعنی دنیا میں جتنے بھی معاملات ہوں گے یہ وہاں پہ طے ہوا تھا. ایک باقاعدہ بل پاس ہوا تھا یونائٹڈ نیشن میں کہ ہم وہ ان کو کمپنسیٹ کریں گے کسی نہ کسی ذرائع سے، بے شک فنڈس کٹے گئے. تو آپ کا جو یہ جو فنڈ ہے پورا یہ کوئی آیا پاکستان کو؟ ہاں جی بالکل جی. یہ یونائٹڈ نیشن نے جو فنڈ کریٹ کیے تھے تو عراق کے ساتھ معاملات یہ طے ہوئے تھے. ان دنوں میں عراق میں بھی ایشو بنا ہوا تھا بایولوجیکل ویپنس. تو انہوں نے کہا کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن. جی بالکل جی. یہ آپ کو تو زیادہ پتہ ہوگا، آپ تو ہسٹری جانتے ہیں. یہاں پہ بہت کم لوگ ہیں جو اس ہسٹری کو جانتے ہیں. میں تو آج دیکھتا ہوں جگہ جگہ پہ جگہ پہ صدام حسین کی تصویریں جو ہیں وہ ایز اے مجاہد ہیرو بنا ہے. وہ ہیرو نہیں تھا جناب، وہ بالکل زیرو تھا. یہ اصل میں دہشت گردی کی جو یہ لہر اٹھی ہے نا یہ 90s میں، یہ صدام حسین کے کرتوتوں کی وجہ سے اٹھی ہے. اس نے بیڑا گرک کیا پوری دنیا کا.
اچھا سر یہ بتائیں کہ جو ابھی اس کا آپ کا جو فنڈ تھا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ یونائٹڈ نیشن میں پاکستان کو پیسے بھیجے؟ بالکل جی، میرے پاس یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے ڈیسیجنز ہیں جس میں یہ کہا گیا تھا کہ $1,05,000 امریکن انٹرم ریلیف کے لیے ان کو دیا جائے وار افیکٹس کو. ایک فی بندے کو $1,05,000 فی بندے کو دیا جائے انٹرم ریلیف. اس میں کلیم کا کوئی ایشو نہیں تھا. یہ تو جب ہم تھک گئے تو ہم نے کہا یار ہمارے کلیم ہی دے دو ہمیں. اچھا اچھا یہ کلیم سر وہ $1,05,000 جو ہے کم از کم 3 کروڑ روپیہ بنتا ہے پاکستانی آج کل کے حساب سے. جی اب بن رہا ہے نا. جی جی تو یہ پیسے پاکستان آئے یہ خالی بالکل جی آئے. یونائٹڈ نیشن نے کاغذ میں ہی دکھائے نہیں یہ پیسے ان کو ملے تھے فنڈز. کیونکہ اکثر وہ بھی وہاں بھی فراڈ ہو جاتا ہے. نہیں یہ فنڈز ملے تھے اور باقاعدہ فراڈ کرتے ہیں. ہاں جی بالکل جی باقاعدہ اس پہ تو ان کی مبینہ کرپشن پہ پھر سو موٹیکشن کس وجہ سے ہوا تھا 2009 میں. 18 مئی 2009 افتخار چودھری صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان نے سو موٹو ایکشن لیا تھا او پی ایف کی مبینہ کرپشن پہ. مبینہ کرپشن یہی تھی نا کہ ان کو پیسہ انہوں نے پیسہ آگے ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا. اچھا وہ پیسہ پاکستان میں آیا بالکل جی اپروکسیمیٹلی 82,000 پیپل کے لیے جس طرح آپ نے کہا. بالکل 82,000 پیپلز کے لیے آیا تھا. لیکن اس میں بھی جو کل اماؤنٹ کتنی تھی ڈالرز میں؟ دیکھیں جی یہ ان کو مجھے تو فرسٹ انسٹالمنٹ کا پتہ نہیں ہے. تب تو نواز شریف صاحب کی حکومت تھی. انہوں نے 1997 سے لے کے 1999 تک تقریباً 27,890 کلیمرز کو پیمنٹ کی تھی. لیکن وہ بھی صرف $2,500 سے لے کے $4,000 امریکن تک. جی بالکل. ہم جب گئے ہیں 92-95 میں کلیم رجسٹرڈ ہو رہے تھے تو ہم ادھر او پی ایف اسلام آباد آئے تھے. انہوں نے کہا جی آپ کے کلیم $1,00,000 تک کے ہیں, یہ سیکنڈ فیز میں آپ کو رجسٹرڈ کریں گے. پھر سیکنڈ فیز آیا مشرف ایڈمنسٹریشن میں. تب عبدالستار لالی کا وہ منسٹر تھے اوورسیز پاکستانیز کے. تب انہوں نے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کی تھی. میں اس کی ایویڈنس آپ کو دوں گا. باقاعدہ جو اس دن جو 22 جولائی 2003 کو جو پریس کانفرنس پی ٹی وی پہ چلی تھی, میں اس کو آپ کو اس کا متن بھی دوں گا. جی جو یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کا کلیم یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جو ہے مس اپروپریشن کی ہے اس ٹائم کے جتنے بھی بلیک شیپس. دیکھیے جی $250 ملین ان کو ملتے ہیں 2003 میں, جس کا عبدالستار لالیکا صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں اناؤنس کیا تھا. تب عبدالستار لالیکا صاحب نے کہا تھا کہ جو 1992 to 1995 تک کلیم رجسٹرڈ نہیں ہو سکے وہ اب اپنے کلیم سبمٹ کروائے. یعنی جن کو کچھ نہیں تھا ملا ہوا, وہ جن کو کچھ نہیں تھا ملا ہوا جب انہوں نے کلیم رجسٹرڈ کروائے تو پہلے انہوں نے ڈیٹ دی تھی 30 سپٹمبر 2003. پھر او پی ایف نے اس ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کیا اور 6-7 دن بعد تمام نیوز پیپرز میں ایک ایڈ انہوں نے دیا کہ جی اب 30 ستمبر 2003 نہیں ہوگی, اب لاسٹ ڈیٹ فائنل ڈیٹ 15 اکتوبر 2003 ہوگی. جی جو بعد میں او پی ایف نے کہا جی ہمیں پیسے نہیں آئے. وہ بھائی پیسے نہیں آئے تو جن 824 کویت عراق وار افیکٹیز کو آپ نے کمپنسیٹ کیا وہ پیسہ کہاں سے آیا تھا؟ اور اگر باقی ہماری اب گورنمنٹ آف پاکستان اور انٹرنیشنل فورم پہ یہی ریکویسٹ ہے کہ سر کائنڈلی ان کا جو فنڈ ہے وہ ریلیز کیا جائے یا ان اے کائنڈ آف اندر شیپ ان کو کمپنسیٹ کیا جائے. تو گورنمنٹ آف پاکستان سے ہماری ریکویسٹ ہے, ہماری ریکویسٹ اوورسیز فاؤنڈیشن سے ہے, ہماری ریکویسٹ انفارمیشن منسٹر سے ہے, ہماری ریکویسٹ فائنانس منسٹر سے ہے کہ جنہوں نے یہ سینکشن آرڈر کرنا ہے کہ سر کائنڈلی یہ جو فیکٹریز ہیں ان کو کمپنسیٹ کیا جائے. ان کا $1,00,000 کا ایک بندے کا کلیم ہے جو حکومت کے اکاؤنٹ میں 001 میں آیا ہے. کائنڈلی اس میں پیسے ان کو واپس دیے جائیں. باقی سر اور کیا کہتے ہیں آپ کہ آپ کی جو اسٹرگل ہے اتنے عرصے سے, کتنے عرصے سے آپ اسٹرگل کر رہے ہیں؟ سوری صاحب یہ 5 مئی 2012 کو میں نے اور سیالکوٹ میں ایک ویلفیئر کا ادارہ تھا, عہد ویلفیئر آرگنائزیشن, اس کے فاؤنڈر تھے رجب علی شاہ صاحب. وہ میرے بھائی بھی تھے, بڑا انہوں نے کوآپریٹ مجھے کیا. تب تو میرے ساتھ کوئی بھی کویت عراق وار افیکٹی نہیں تھا چلا. ہم لوگوں نے ایک پروگرام فائنل کیا کہ ہم لوگ پیدل لانگ مارچ شروع کریں گے سیالکوٹ سے اسلام آباد کے لیے, احتجاج کریں گے اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے اگینسٹ تاکہ ہمیں کمپنسیٹ کیا جائے. تو میٹنگس جو ہوتی تھیں وہاں پہ سیالکوٹ میں ان میں 50, 60, 70, 100 بندہ بھی اکٹھا ہو جاتا تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ جس دن بالکل آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ جس دن ہم نے پیدل لانگ مارچ کا آغاز کیا اس دن سوائے میں اور رجب کے کوئی بھی نہیں تھا. رجب علی شاہ صاحب میرے ساتھ تھے. ہم دونوں نے سیالکوٹ سے باقاعدہ سیالکوٹ کی ایڈمنسٹریشن سے ہم نے پرمیشن لی اسپیشل برانچ سے. اس کے باقی یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ایشو ہے یہ اتنا بڑا ہے اور یہ وار وکٹمز کے فنڈ کے ساتھ فراڈ ہوا ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے میں فراڈ میں بڑا کام کرتا ہوں اور یونائٹڈ نیشن سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی آپ آئیں اور اس کے اوپر پریس کانفرنس کریں کہ آپ نے کتنے پیسے پاکستان کو دیے ہیں
اور کہاں کہاں سے یہ فراڈ ہوا ہے، اس کو پورا انویسٹیگیٹ کیا جائے اور پھر سوسائٹی کو بتایا جائے، کیونکہ دس از ویری بیڈ. جب بھی کوئی سوسائٹی گر جاتی ہے تو اس کا سب سے بڑا امیج یہ ہو جاتا ہے کہ وہ فراڈ کرنا شروع کر دیتی ہے. تو پاکستان کو اس وقت ایجوکیشن کی ضرورت ہے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے فراڈ کرنے کی. ہماری کنٹری میں بہت پیسے ہیں. پاکستان از اے ویری رچ کنٹری. بار بار ہم پاکستانیوں کو یہ میسیج دینا چاہ رہے ہیں. ہمارے ملک کے اندر لیتھیم ہے جو کہ اس وقت سب سے مہنگی دھات ہے اگلے 1000 سال کے لیے. تو پاکستان از فل آف لیتھیم جو بیٹریز میں یوز ہوتا ہے. تو ہماری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ سر یہ پلیز جو آپ کے بلیک شیپ آفیسرز ہیں جو یہ اکاؤنٹنگ فراڈ کرتے ہیں فنڈ کے اندر، ان کو پکڑا جائے، ان کو پینلائز کیا جائے. پھر ہمیں چائنا سے ریکویسٹ ہے کہ سر پلیز آپ اس مسئلے کے اندر آئیں اور انویسٹیگیٹ کریں اور دیکھیں کہ کیا فراڈ ہوا ہے. اور پھر ہمیں چائنا سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جو وار وکٹمز ہیں ان کی آپ سپورٹ کریں ان اے کائنڈ آف بزنس، اور ان کو اسٹیبلائز کریں تاکہ یہ ایک نارمل زندگی بسر کر سکیں. باقی سر ہمارے ادارے کے بارے میں، فورینسک آئی کے بارے میں آپ کو کیسا لگا؟ ہاؤ ڈو یو فیل دیٹ؟ ویری ویل جی، مجھے ایک بہت ہی اچھا پلیٹ فارم ملا ہے اپنی بات کہنے کے لیے، کیونکہ فورینسک آئی تو پہلے ہی فراڈ کے اوپر ہی ایکسپلین کر رہے ہیں، پوری دنیا کو اویئر کر رہے ہیں کہ اس طرح کے بھی فراڈ دنیا میں ہوتے ہیں اور اتنے ہڈن فراڈ ہوتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تو فراڈ ہو گیا ہوتا ہے. اور ایک میں صوفی صاحب کی وساطت سے، فورینسک آئی کی وساطت سے ایک بات اور ایکسپوز کر دیتا ہوں کہ جب ہم پیدل لانگ مارچ کر کے اسلام آباد پہنچے تھے نیشنل پریس کلب کے باہر، تو 26 مئی 2012 کو جیو کے لیکنگ پروگرام میں ثنا بچہ کے ساتھ حیدرآباد رضوی صاحب ایم سے اور پاکستان مسلم لیگ نون سے خواجہ آصف صاحب تھے اور چیف کمشنر اسلام آباد طارق پیرزادہ صاحب تھے. اس پروگرام میں اس وقت کے منسٹر، ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ جی جہاں تک مجھے یاد آتا ہے 7 8 9 سال پہلے او پی ایف میں کرپشن ہوئی ہے، نان ڈیزرونگ لوگوں کو پیسے دیے گئے ہیں، ڈیزرونگ پرسن یہ بیٹھے ہوئے اسلام آباد میں ان کو پیسے نہیں ملے. اس سے بڑا اور فراڈ کا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ان شاء اللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں اور میری یہ خواہش ہوگی کہ صوفی صاحب اس پہ پوری طرح کام کریں اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کالی بھیڑیں ایکسپوز ہوں گی جو حکومتوں کو گندا کرتی ہیں. بیسکلی منسٹر گندے نہیں ہوتے، غلط نہیں ہوتے، یہ بیوروکریسی میں ہی کچھ کالے ناسور ہوتے ہیں، کالے چور ہوتے ہیں جو سب پوری حکومت کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. باقی ان شاء اللہ تعالیٰ ہم وی ول آفٹر یو گائز اینڈ جتنے بھی فرانسٹر ہیں ہم ان کے پاس آئیں گے اور پھر ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کریں گے اور پوری ہم انویسٹیگیٹ کریں گے. اور گورنمنٹ کے جتنے بھی انویسٹیگیٹو اتھارٹیز ہیں ان سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کائنڈلی آپ اپنی رپورٹس جو ہے ہمارے ساتھ شیئر کریں. اور باقی گاڈ بلیس یو، ٹیک کیئر آف یور سیلف، بائے.